الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال یا یہ خیال کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یہ سوال اور یہ خیال کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ اسلام کو سمجھتا ہی نہیں، وہ اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں اس کو وہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں۔ مثال کے طور پر ایمان کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ توحید ہے، اور اس کے خلاف کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم توحید کو مانتے ہیں لیکن شرک سے بچتے نہیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دے کر کے بھیجی ہیں اس کے یہ دونوں جز ہیں، دونوں پر عمل کرنا، اور جب دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے تو دونوں کی تبلیغ بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے تو دونوں کی تبلیغ بھی ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، اور نماز کا حکم دینا بھی ضروری ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور جھوٹ سے منع کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ سچائی کو اپنانا، امانت داری کو اپنانا آپ کے لیے ضروری ہے، خیانت اور چوری سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سچائی کا اور امانت کا حکم دینا آپ کے اوپر ضروری ہے، اور چوری اور خیانت سے روکنا آپ کے لیے ضروری۔ یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اس امت کی جو ایک خاصیت بیان کی گئی ہے، ایک علامت بیان، ایک صفت بیان کی گئی ہے، ان میں یہی ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ لیکن وہ کام کیا ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جو تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں ان میں بھی آپ کی یہ صفت ہے۔ نبی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو پرانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ساتھیوں، دین کے یہاں میں یہ ضروری ہے کہ انسان بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے نہ روکنا، میں تفصیل میں نہ جا کر کے صرف ایک آیت طرف اشارہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے بس۔ سورہ مائدہ میں بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بیان ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، ان کے ملعون ہونے کا سبب بیان کیا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، ملعون قرار دیے گئے بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد کے زبان پر، یعنی ان نبیوں نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس آیت میں صرف ان کے گناہ کرنے اور گناہ کے کام سے نہ روکنے کو ان کو ملعون ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان کے گناہ کرنے اور گناہ سے نہ روکنے کا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، انہیں ملعون اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے،
ذالک بما عصوا، یعنی گناہ کے کام، ویعتدوا، حد سے تجاوز کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جو ان کے لوگ کرتے تھے۔ اس حدیث، اس آیت کی تفسیر سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس طریقے سے مروی ہے کہ بنو اسرائیل میں جب نقص پیدا ہوا، گڑبڑی پیدا ہوئی، تو ہوا یہ کہ کوئی آدمی اگر برائی کرتا تھا تو اس کا جو دوست تھا، ساتھی تھا، وہ برائی نہیں کرتا تھا، تو اس نے ایک بار دو بار اسے منع کیا۔ اگر وہ نہیں مانا ایک دو بار کہنے سے، تو اس نے اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا، کہا کہ بھائی وہ اس کا کام ہے، وہ جانے، اس کا کام ہے وہ جانے، ہم سے کیا مطلب ہے۔ کہا جب یہ کیا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ بلکہ سورہ الاعراف اگر پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی وہ کون سی غلطی تھی جس کے اوپر وہ منع نہیں کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سبت کے دن، یعنی ہفتے کا جو دن ہوا کرتا ہے، اس دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ سمندر کے کنارے تھے، ان کا کھانا پینا تجارت کیا تھی؟ کھیتی شکار تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اور جانور بھی ہوشیار ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کوئی جانور ایسا ہے جسے آپ نہیں مارتے، نہیں بھگاتے، آپ کے ساتھ سامنے آ جائے گا، لیکن اگر آپ اسے بھگاتے ہیں تو وہ بھاگتا جائے گا۔ تو ایسے ہی مچھلیوں کو اندازہ ہو گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت بھی تھی کہ یوم السبت کو، یعنی ہفتے کے دن، وہ سمندر کے کنارے بالکل آ کر کے خوب ٹہلتی تھی، اور دوسرے دنوں میں نہ آیا کریں۔ سورہ اعراف میں اللہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک دن، دو دن، ایک ہفتے، دو ہفتے صبر کیا، لیکن ان سے نہ رہا گیا، تو کیا کیا کہ وہ لوگ سبت کو مچھلی پکڑتے تو نہیں تھے، البتہ جال لگا کر کے چھوڑ دیا، گڈھا کھود دیا کہ مچھلی آ کر کے گر جائے گی یوم السبت کے دن، اور یوم الاحد کو ہم اسے پکڑ لیں گے۔ تو جب یہ کام کرنے لگے تو ان میں کے دو گروپ تھا، ان میں جو ایک کام کرنے والا تھا اور دوسرا اس کام کرنے والا نہیں تھا۔ یہ کام جو نہیں کرنے والے تھے ان میں دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ نے تو انہیں ایک دن دو دن منع کیا، جب وہ نہیں مانے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا کچھ اپنا رکھ لیا، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو منع کرتا رہا، منع کرتا رہا، منع کرتا رہا۔ جب منع کرتے کرتے عاجز آ گیا تو کہا اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا، بلکہ اس آبادی کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹ لیا۔ آبادی کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹ لیا، جو منع کرتے تھے، لیکن جو نہیں کرتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے وہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا ہے، یعنی انہیں سور اور بندر بنایا گیا، سور اور بندر بنایا گیا، تو جو برائی کرتا تھا وہ بھی اس، اور جو برائی سے منع نہیں کر، برائی کرتا نہیں تھا لیکن برائی سے منع نہیں کرتا تھا، وہ بھی سور اور بندر بنا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بھلائی کا حکم دو، برائی سے نہ روکو، ان کا کہنا کہاں تک صحیح ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ چیز وہ لوگ صرف آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ایک خاص ملنے والے ہیں، میں اس کی مثال دوں، خاص ملنے والے ہیں، ان کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، کہے ہم نے کہا تو ہے، اور یہ کرنا وہ کرنا، ہم نے کہا اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ کام کرنا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ ان کا بیٹا امتحان میں فیل ہو گیا، ان کا بیٹا امتحان میں فیل ہو گیا، تو اس قدر ناراض ہوئے کہ اس کی ماں کو بھی گھر سے نکال دینا چاہا، اس کو بھی گھر سے نکال دینا چاہا، گھر میں رکھیں گے نہیں۔ ہم نے کہا اب کیوں آپ کے سر میں درد پیدا ہوا ہے؟ وہ جانتا نہیں کہ پاس ہوں گے تو ہمیں اچھی نوکری ملے گی؟ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے کہ نہیں؟ جانتا ہے نا، تو آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ وہاں تو آپ ناراض نہیں ہوئے جہاں اللہ کا معاملہ تھا، دین کا وہاں تو آپ نہیں ناراض ہوئے، لیکن یہاں کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ تو یہی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہاں بھائی برائی سے روکو نہیں، اگر کوئی آ کے انہیں تھپڑ مار دے تو منع کریں گے نہیں منع کریں گے؟ انہیں گالی دے منع کریں گے نہیں منع کریں گے؟ ان کے گھر سے چوری کے لیے منع کریں گے نہیں منع کریں گے؟ اسے ہی منع نہ کریں؟ ہاں بھائی انہیں ہدیہ تحفہ دے، انہیں کہیں ہاں بھائی تمہیں ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، مجھ سے اچھی بات کیا کرو، مجھے سلام کیا کرو، ہے نا، لیکن مجھے گالی نہ دو، یہ کہیں؟ تو یہ چیز صرف دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کیوں نہیں استعمال کرتے لوگ؟
علی کل حال خلاصہ یہ ہے کہ یہ دین کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسلام کا رکن خامس ہونے کی حیثیت، سادس ہونے کی حیثیت حاصل ہے. چھٹا رکن ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کا حکم دیا جائے. یہ کہنا کہ ہاں صرف بھلائی کا حکم دیتے جاؤ، برائی سے منع نہ کرو، یہ اسلام کے خلاف اور دین محمدی کے سراسر خلاف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.